بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک خبر موصول ہوئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت کافی زیادہ ناساز چل رہی ہے، تو آپ کی خدمت میں جو حاضر ہونا ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ سبھی احباب سے میں دعاؤں کی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی احباب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا نذر الرحمن صاحب کی صحت یابی کے لیے آپ سب خصوصی دعا فرمائیے۔ بے شک وہ اس امت کا ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، بہت ہی قیمتی ایسٹ ہے اس امت کا۔ وہ مولانا نذر الرحمن صاحب کو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، میں آپ کو ایک ان کا چھوٹا سا انٹروڈکشن کراتا چلوں کہ مولانا نذر الرحمن صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک ایسے ہیرے کو تراشا ہے اپنے ہاتھوں سے جسے دنیا مولانا طاری جمیل صاحب کے نام سے جانتی۔ مولانا نذر الرحمن صاحب مولانا طاری جمیل صاحب کے استاد محترم ہیں۔ بے شک اس ہیرے کو تراشنے میں بہت سے دست مبارک شامل ہیں، جس میں سے ایک دست مبارک جناب حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم ایک بہت ہی برگزیدہ شخصیت ہے، اللہ کی بہت ولی صفت انسان ہے، ولی صفت بندے ہیں۔ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو دنیا میں ایسے بناتے ہیں، اس طرح کا بناتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، انہیں کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف ان کی موجودگی اور ان کا جو پریسنس ہوتا ہے نا، ان کی جو موجودگی ہوتی ہے، ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی پازیٹیو وائبس کہہ لیجئے، پازیٹیو ریز کہہ لیجئے، شعائیں کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ ایسی پازیٹیو شعائیں نکالتا ہے کہ جو قریب بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کی قربت اور اللہ یاد آ جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے، ان کے قریب بیٹھنے سے۔ کچھ لوگ اللہ رب العزت اس دنیا میں ایسے بناتا ہے، جس میں سے ایک ہمارے شیخ مولانا رابع حسنی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہیں اللہ نے اس صفت سے نوازا تھا کہ بندہ ان کی قریب محفل میں جب بیٹھتا تھا تو واقعی اس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا۔ وہ ایسا صفت ولی صفت انسان تھا، اللہ نے عجب اوصاف سے نوازا تھا اس شخصیت کو۔ ہمیں بھی اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، اللہ نے موقع دیا اس گنہگار شخص کو بھی مولانا رابع صاحب کی مجلس میں بیٹھنے کا۔ کافی ان کی مجلسیں میں نے اٹینڈ کری ہیں اور کافی ان کی نجی محفلوں میں بھی میں بیٹھا ہوں، اور ان کے پبلک سرمنس میں بھی میں اٹینڈ کیے ہیں۔ اللہ نے بڑے عجب صلاحیت اور عجب صفات سے نوازا تھا اس شخص کو، تو وہی صفت مجھے آج مولانا نذر الرحمن صاحب میں بھی دکھتی ہے۔ مولانا نذر الرحمن صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ the man don't have any kind of social media account, but today thousands of people follow him. Such an amazing personality. His presence give positive vibes and positive rays, and his presence that Allah is here. مولانا طاری جمیل صاحب ایک مرتبہ اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ یہ شیئر کیا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، بہت ہی سبق آموز یہ واقعہ ہے کہ مولانا طاری جمیل صاحب ایک مجمع میں بیان کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تو سامنے ہی وہاں پر قریب میں ہی مولانا نذر الرحمن جو کہ مولانا طاری جمیل صاحب کے استاد ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔
تو بیان کے دوران مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان سلپ ہو گئی کسی مسائل کو بیان کرنے میں، کوئی بات بیان کرنے میں انسان خطا ہو جاتی ہے، سلپ ہو جاتی ہے ٹنگ، اور کہنا کچھ چاہتا تھا انسان اور نکل کچھ جاتا ہے، ہو جاتا ہے انسان سے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کچھ ایک ایسا مسئلہ تو وہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، تو جس کی بنا پر ایک بھرا مجمع تھا، ایک بھری محفل تھی، اور اس میں مولانا نذر الرحمن صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب بتانے لگے کہ مجھے اس غلطی پہ بڑے زور سے ڈانٹا، بہت زور سے ڈانٹا، اور پورا مجمع مطلب پوری محفل سجی ہوئی تھی، پورے محفل میں اچھے خاصی مطلب مجمع تھا، ان سب کے سامنے مولانا نذر الرحمن صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اس غلطی پر ڈانٹا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ جب مولانا نذر الرحمن صاحب نے مجھے ڈانٹا تو میں نے اللہ کے فضل سے میرے دل میں کوئی کمی نہیں آئی ان کے لیے، میرے استاد کے لیے، کہ میرے استاد نے مجھے بھرے مجمع میں مجھے ٹوکا یا کہہ دیا۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہمارے ٹیچر ذرا سی کوئی بات ہمیں کہہ دیتے ہیں یا ہماری غلطیوں پہ ٹوک دیتے ہیں تو جو ہماری یونیورسٹی کا طبقہ ہے وہ تو گالیاں ہی دینا شروع کر دیتا ہے اپنی ٹیچرز کو، اور جو ہمارا جو دینی حلقہ ہے تو اس میں خیر یہ خرابی تو نہیں موجود ہے، مگر یہ ہے کہ دل شکنی ہو جاتی ہے، اور آدمی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اسٹوڈنٹ کے دل میں ایک طرح سے ایک استاد کی ہلکی سی برائی آ جاتی ہے یا کچھ آ جاتا ہے، یا اس کو پسند نہیں ہوتا ہے کہ مجھے بھرے مجمع میں ٹوکا جائے یا کہا جائے۔ تو وہی اس بات کی مولانا طارق جمیل صاحب اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کی، کہ اگر آپ کو کوئی آپ کے استاد ٹوک دیں کسی بھرے مجمع میں یا آپ کی کوئی غلطی کی اصلاح کر دیں تو کبھی بھی اپنے دل میں ان کی برائی نہ لائیے اپنے استاد کی، کیونکہ وہ استاد ہیں، اس نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، اس نے آپ کو بچپنے سے لے کر آپ کو بڑے تک کے ایک زبردست علم سے نوازا ہے، اور خاص طور سے اگر اس نے دین کا علم سکھایا ہے تب تو بہت ہی اس کی عزت کرنی ہے۔ حالانکہ عزت تو ہمیں سب کی کرنی ہے، چاہے کوئی استاد ہو، اس نے ہمیں کسی فن کا علم عطا فرمایا ہو، اس ہمیں عزت تو سب کی کرنی ہے، لیکن خاص طور سے جس نے ہمیں دین سکھایا اس کی تو ہمیں بہت زیادہ عزت کرنی، بہت زیادہ احترام کرنا ہے۔ تو مولانا یہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ میرے دل میں ان کے لیے مولانا نذر الرحمن صاحب کی ایک کرائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی، اور ذرہ برابر بھی میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں رہا کہ میرے استاد نے مجھے بھرے مجمع میں ٹوک دیا یا بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹ دیا، بلکہ مولانا کہنے لگے کہ میں نے مزہ لیا ان کی ڈانٹ کا، اور یہاں تک کہ کہنے لگے کہ میرے استاد اگر مجھے بھرے مجمع میں اٹھ کر اگر ایک تھپڑ بھی لگا دیتے تو وہ بھی میں برداشت کر لیتا۔ تو یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو ایسے ہی نہیں اتنا اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے، اتنا بلندی عطا فرمائی ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے، اس کے پیچھے بہت ہی صبر کیا ہے مولانا نے، جب جا کر آج یہ مرتبہ ملا ہے، اپنے استادوں کی ڈانٹ سے ہی اپنی زندگی مشقت میں گزاری ہے، جب آج مقام ملا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو، یہ بلند مقام جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کا، یہ ایسے ہی نہیں مل گیا، یہ کوئی پلیٹ میں نہیں سرو ہو گیا ان کے آگے، اس کے پیچھے بڑی داستان قربانی ہے ان کی۔ تو اور مولانا طارق جمیل صاحب ایک واقعہ اور مولانا نذر الرحمن صاحب کی اہمیت اور ان کی بزرگی کے لیے ایک واقعہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک یہ سنایا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بتانے لگے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس خواب میں یہ تھا کہ جس شخص نے خواب دیکھا تھا تو وہ بتانے لگا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ پوری دنیا کے اوپر ایک نور کی چادر ہے، پوری دنیا پہ ایک نور کی چادر ہے جس کا ایک سرا مولانا نذر الرحمن صاحب پکڑے ہوئے اور ایک سرا مولانا
حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پکڑے، تو یہ وہ ان کی اہمیت تھی، یہ ان کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس بندے کو ایسا چنا جس کا ایک لمحہ بھی مولانا ترجمہ صاحب بتاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزرا. اس کی زندگی میں جیسے تبلیغ اور دین کا درد جیسے اس شخص میں ہم نے دیکھا، مولانا فرماتے ہیں میں نے کسی میں نہیں دیکھا. اور بے شک مولانا حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس عہدے کے جو حقدار تھے وہ مولانا نذر الرحمن صاحب ہی تھے، اور اللہ نے بڑی عجب صفت سے انہیں نوازا ہے. بہت ولی انسان ہے، بہت اللہ کے بزرگیدہ بندے ہیں. تو ایسے لوگوں کی، ایسے بزرگ شخصیات کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے، بہت قدر کرنی چاہیے. ہمیں ان کی قدر تب پتہ چلتی ہے جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہمیں تب قدر پتہ چلتی ہے. ابھی جو ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین جو زندہ ہیں ان کی قدر کر لیجئے، ان کا احترام کر لیجئے. یہ اگر اس دنیا سے وصال کر گئے تو لوٹ کے کبھی نہیں آنے والے، کبھی نہیں لوٹ کے آئیں گے. یہ دنیا سمجھ لی انہی کے بدولت چل رہی. یہ اللہ کے جو نیک بندے اس وقت موجود ہیں، یہ دنیا انہی کے ہی بدولت سمجھ لی چل رہی ہے. یہ تو دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے ہم اور آپ سب اس کو دیکھ رہے. تو ایسی بزرگ شخصیت کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ان کی صحت کے لیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم تک دیر تک کے قائم، ہمارے درمیان دیر تک کے قائم فرما. اتنی جلدی انہیں نہ بلا لینا یا اللہ. یہ جو بڑے ہیں نا ہمارے، ان کا سایہ ہی کافی ہے. یہ ایک جگہ پہ جو بیٹھے ہیں، واللہ بتا رہا ہوں ان کی قدر تب پتہ چلے گی جب یہ نہیں ہوں گے. میں پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، مولانا نذر الرحمن وہ شخصیت ہے جس کے قریب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے گی. یہ صفت کوئی معمولی صفت نہیں، اللہ بہت کم لوگوں کو یہ عطا فرماتے ہیں. ہم نے دیکھی ہے یہ صفت مولانا شیخ رابع حسنی ندوی کے اندر، ان آنکھوں سے دیکھی. بندہ کوئی بیان نہیں کرتا تھا، کوئی بیان نہیں اس کی زبان سے جاری ہوتا، خاموش اپنی جگہ پر بیٹھے مولانا، اور نیچے فرش پر طلبہ بیٹھے ہیں، علماء بھی وہیں بیٹھے ہیں بڑے بڑے. اس عاجز کو بھی بیٹھنے کا وہاں موقع ملا. خاموش رہتی تھی، خاموش ان کی مجلس رہتی تھی، کوئی بڑے بیان نہیں، کچھ نہیں. پتہ نہیں یار کیا اللہ نے اس شخص کو صفات سے نوازا تھا، یا بس میں دیکھتا تھا انہیں کہ اللہ یاد آنے لگتا تھا. عجب انسان تھا. بڑے بڑے علماء خاموش بیٹھتے تھے ان کی محفلوں نیچے فرش پر، صرف ان کی زیارت کرتے تھے. اللہ ایسے ولی اس دنیا میں پیدا کرتے رہے. اس دنیا کو اللہ کبھی خالی نہ کریے گا ایسے ولیوں سے، ایسے خالی نہ کریے کبھی ان ولیوں سے. ہم اور آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر پتہ چلے گی جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. تو لہٰذا آپ سب بھی احباب سے گزارش ہے میری کہ آپ سبھی احباب مولانا نذر الرحمن صاحب اور جتنے بھی ہمارے علماء اکرام اور بزرگان دین ہیں ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے درمیان دیر تک کے قائم فرما. انہیں اتنی جلدی نہ بلا لینا یا اللہ اپنے پاس. عجب انسان تھے یہ لوگ. وہ شعر ہے نا ایک کہ آئے وہ اوشاز گئے واضح فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نہیں نظر آتے. یہ جو ستارے ہیں نا، یہ جو سٹارز ہیں ہماری امت کے، یہ جب نہیں رہیں گے، جب اس کی قدر پتہ چلے گی، پھر ہم اور آپ ڈھونڈیں گے
چراغ رخ زیبا لے کر نہیں ملنے والے، نہیں ملنے والے۔ قدر کریے، قدر کریے، قدر کریے، دعا کریے کہ اللہ ان کا سایہ ہمارے درمیان قائم فرما، دیر تک قائم فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔